جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ آواز بھی شیئر ہو رہی ہے اور سلائڈ بھی شیئر ہوگی آپ کے ساتھ. یس سر. چلیں بیٹا ٹھیک ہے. اچھا ایسا ہے ہم نے نا پہلے جو لاسٹ ٹائم پڑھا تھا وہ سیپریٹ الیکٹریٹ اور کمبائن الیکٹرل سسٹم اس کو ہم نے پڑھا تھا. اس کے بعد ہمارے میں 2 یا 3 ٹاپک جو سے میں یہاں بھی ڈراپ کر رہا ہوں. انشاءاللہ وہ جو سے ہم یہ جب چیپٹر ختم کریں گے تو اس سے پھر ختم کرنے کے ساتھ اس وقت پڑھیں گے. میں اس میں یہ ڈراپ کر کے ایک خلافت موومنٹ ہے, ایک علامہ اقبال کا ڈریس 1930 اور تیسرا الیکشن 1937. ابھی میں اس کو نہیں پڑھ رہا, یہ چیپٹر جب ختم ہوتا ہے یہی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا تو اس کے بعد جو سے ہم اس کو پڑھیں گے. آج جو ٹاپک میں سٹارٹ کر رہا ہوں وہ ٹاپک ہے پاکستان ریزولوشن 1940 کا قرارداد پاکستان کے نام سے جو آپ نے پہلے بھی پڑھا. تو یہ والا ٹاپک ہے. اس ٹاپک کا اگر ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھیں, جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں بر صغیر کے اندر یا دنیا میں جس جگہ پہ بھی ہوں, تمام کا آبجیکٹیو ایک ہی ہوتا ہے. اور وہ آبجیکٹیو اگر ہم ایک زبان میں جو ہے وہ بات کرنا چاہیں تو ان کا آبجیکٹیو کہ ان کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں, جو ان کے ممبرس ہیں, ان کو جو ہے وہ پیسفل, سیف اور گریسفل انوائرمنٹ جو ہے وہ مل سکے, پرسکون زندگی جو سی ہے وہ مل سکے ان کو, ان کے مسائل وہ پولیٹیکل میٹرز ہوں وہ سالو ہو سکیں. اس کو اگر ایک جو ہے ہم نقطے کے اندر بیان کرنا چاہیں, تمام دنیا کے پولیٹیکل پارٹیز کہ انسان کی آسانی کے لیے جو ہے بیسیکلی یہ پارٹیز جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں. اس لیے کانگریس ہو, آل انڈیا مسلم لیگ ہو اور پولیٹیکل پارٹیز ہوں جیسے مسلم لیگ شفیع محمد گروپ تھا, اسی طرح جو ہے جمعیت احرار ہے یا اس کے علاوہ یونینسٹ پارٹی ہے, تو یہ ساری جو ہے ان کا آبجیکٹیو بیسیکلی یہی ہے کہ جو ان کے ممبران ہیں ان کے لیے پولیٹیکل میٹرز ان کے سالو ہوں, ان کے لیے پیسفل ایٹماسفیئر ہو, اسی طرح جو ہے ان کے لیے گریسفل انوائرمنٹ, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ. تو ایک تو جو ہے وہ یہ چیز کہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح پرامن رہے. جب 2 قومیں ایک جگہ پر بستی ہیں, ایک ہندو ہے ایک جو ہے وہ مسلمان ہے, دونوں کی مذہبی جو ہے وہ معاملات ہیں اور مذہبی معاملات کے بنا پر ان کے آپس میں کلیشز ہیں. ان کلیشز کی بنا کے اوپر یہ جو ہے وہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں ان مذہبی تو اس بیس کے اوپر ہر ایک, وہ چاہے ہندو ہے, وہ چاہے مسلمان ہے, وہ چاہے کہتے ہیں انگریز ہے. 3 کا نام میں نے صرف اس لیے لیا کہ یہ 3 جو سے ہیں یہ نمایاں تھے. ہندو اس بیس کے اوپر کہ وہ میجورٹی میں ہے, مسلمان اس بیس کے اوپر کہ وہ بھی ایک میجورٹی میں ہے لیکن وہ کم میجورٹی, یعنی بیسیکلی ہے تو مینورٹی لیکن یہ نہیں کہ بہت کم, بلکہ ایک اچھی بڑی جو ان کی اسٹرینتھ ہے. اسی طرح جو ہے وہ انگریز جو کہ حکومت میں ہے, تو اس لیے میں نے ان 3 کا جو ہے وہ خاص طور پہ. تو یہ تینوں جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ کس طرح کر کے لوگوں کو جو ہے پرسکون رکھا جائے. ہندو کانگریس کا جو ہے وہ آبجیکٹیو ہے, اسی طرح جو ہے مسلمان آل انڈیا مسلم لیگ کا آبجیکٹیو ہے, اسی طرح جو ہے وہ انگریز کیونکہ وہ حکومت کر رہا ہے اور حکومت تب تک ہی اس کی جو ہے وہ کامیاب ہوگی جب تک جو ہے وہ یہ لوگ جو ہے وہ پرامن ہوں گے. تو اس بیس کے اوپر ہر ایک جو سوچتا ہے اور اس کا حل کیا نکالتا ہے, اس کا حل وہ کیا سوچتا ہے, تو اس کے حل کے متعلق اگر بات کی جائے تو یہاں مختلف جو ہیں وہ نیشنز ان کی جو ہے وہ رائے ہے, اور ایسے لوگوں کی رائے جو کہ ایک بائسنس سے جو ہے وہ خالی ہوئی, یعنی بیسیکلی بائسڈ ان کی رائے نہیں بلکہ ایک جو ہے وہ نارمل اور ایک جو ہے وہ انصاف والی رائے. تو ڈفرنٹ لیڈرز, تیسرے چوتھے پوائنٹس کے اوپر ڈفرنٹ لیڈرز پریزنٹڈ ڈفرنٹ suggestions for the solution of the problem of the subcontinent. So number 1, C.R. Das, Lala Lajpat Rai, both are from the Hindu community, and John Wright, he is from Britishers, anticipated the division of India. ان کو حل جو ہے وہ کیا نظر آتا ہے کہ کس طرح کر کے جو ہے یہ پیسفل ایٹماسفیئر ہو سکتا ہے, گریسفل انوائرمنٹ ہو سکتی ہے, کہ اس کا حل یہ ہے کہ انڈیا کو جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے. اب سی آر داس, خیر جو بھی ہے, لالا لاجپت رائے جو ہیں یہ ایک بڑا نام ہے ہندوؤں کے اندر.
संगठन तहरीक जो है उसके ये बानी है लाला लाजपत राय। इसी तरह जॉन राइट की आपने जो है वो टू नेशन थ्योरी के अंदर आपने उनकी जो है वो राय पढ़ी थी कि लाइक यूरोप सब कॉन्टिनेंट शुड बी डिवाइडेड इनटू 4 or 5 into 4, 5, 6 पार्ट्स। तो बेसिकली इनका जो सा ख्यालात ये थे कि बेसिकली इंडिया को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो ये मसाइल जो से हैं वो किसी तरह पॉजिटिव हो सकते हैं, यानी बेसिकली सॉल्व हो सकते हैं। अगर मुसलमानों की अपनी राय को देखा जाए, क्योंकि वो इसके अंदर सबसे बड़े जो है वो विक्टिम बन रहे हैं, वो मिनॉरिटी में हैं हिंदुओं के मुकाबले में, तो इस बिना के ऊपर उनकी अगर राय देखा जाए तो अल्लामा इकबाल इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस एट द एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1930 डिक्लेयर्ड that the establishment of a separate state in northwest of the subcontinent for the Muslim, the goal of Muslim nation। अल्लामा इकबाल ने जो 1930 का इलाहाबाद का खुतबा दिया उसके अंदर उन्होंने इसी चीज को जो है फोकस किया था कि मुसलमान जो है वो किस तरह पुरअमन रह सकते हैं, मुसलमान की राय जो मुसलमानों की जो है वो जिंदगी किस तरह जो है पुरसकून रह सकती है। उसका हल उन्होंने ये बताया कि जहां मुसलमान मेजॉरिटी में है वहां उस मेजॉरिटी जहां मुसलमान मेजॉरिटी में है तो उस मेजॉरिटी को एक सेपरेट स्टेट का जो है वो नाम दे दिया जाए, उसको जो है वो अलग कर दिया जाए और उसको जो है वो एक सेपरेट स्टेट उसका नाम दे दिया। और उन्होंने वो इलाके भी जो है बयान किए कि जहां जहां मुसलमान जो है वो मेजॉरिटी में है, जो कि नॉर्थ वेस्ट यहाँ भी बयान किया गया। एज अ स्टूडेंट ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, चौधरी रहमत अली डिस्ट्रीब्यूटेड अ पम्फलेट इन 1933। The title of the pamphlet was Now or Never, in which he suggested the division of the subcontinent into a few states। चौधरी रहमत अली जिन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है वो सजेस्ट किया, उन्होंने एक पम्फलेट जो है वो तकसीम किया 1933 के अंदर नाउ एंड नेवर के नाम से। इसी में उन्होंने जो है पाकिस्तान का नाम जो है वो तजवीज़ किया था। अगर इस पाकिस्तान के नाम को जो है वो देखा जाए तो इसके अंदर भी हकीकत में कुछ इलाकों को जो है वो अलग करके उनको एक सेपरेट स्टेट का नाम देने की बात है वो थी। क्यों? अगर हम जो है वो पाकिस्तान को देखें तो ये पाकिस्तान मुख्तलिफ जो है वो इलाकों की नुमाइंदगी करता है, यानी पे से जो है वो पंजाब है, अलिफ से अफगानिया, अफगानिया ये जो पठान पट्टी है KPK के साथ जो है इसको जो है वो अफगानिया कहा जाता है। तो अफगानिया और इसी तरह जो है काफ से पाकिस्तान के अंदर काफ से जो है वो कश्मीर, सीन से सिंध और तान से जो है वो बलूचिस्तान। तो इन्होंने भी जो है बेसिकली इस नाम के साथ कुछ इलाकों की जो है वो निशानदेही की और वो तमाम इलाके हैं जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी के हैं। तो उनका जो है वो भी नाम के साथ ये बात बयान करते हैं कि इन इलाकों को जो मुस्लिम मेजॉरिटी के हैं उनको एक सेपरेट कर दिया जाए और उनका नाम जो है वो पाकिस्तान रख दिया जाए। तो ये चीज़ भी जो है वो डिवीजन वाली बात ही करते हैं। The Sindh Muslim League passed a resolution in its annual session of 1938 and demanded partition into Hindu India and Muslim India। सिंध मुस्लिम लीग को देखें तो उन्होंने भी एक रेजोल्यूशन जो है वो पास की 1938 के अंदर, और उनकी रेजोल्यूशन ये कहती थी कि मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए, एक का नाम हिंदू इंडिया रख दिया जाए, एक का नाम मुस्लिम इंडिया रख दिया जाए। तो यहाँ भी जो है वो बात डिवीजन की। इसी तरह सैयद हसन रियाज wrote that the Quaid-e-Azam had made up his strong mind to have a separate state for the Muslim in 1930 and till 1940 he kept on preparing the mind of the Muslims। अब कायदे-ए-आज़म के मुतालिक जो कि प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, उनकी सोच, क्योंकि उनकी सोच हमने पीछे पढ़ी कि कायदे-ए-आज़म जब 1913 के अंदर उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया तो उस वक्त उन्होंने यूनिटी वाला मैटर जो है उसको हाईलाइट करके एक ऑब्जेक्टिव ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का उसको ऐड किया। लास्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव था कि सोशल वेलफेयर विद द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, कि सोशल वेलफेयर के काम होना चाहिए हिंदू मुस्लिम के इत्तेहाद के जरिए। और जब 1916 आया तो फिर उन्होंने लखनऊ पैक्ट करवाया, उस वक्त भी हिंदू इत्तेहाद की बात थी। फिर उनको जो है वो हिंदू इत्तेहाद के सफ़ीर का जो है वो खिताब मिला, वो भी इत्तेहाद की बात थी। 1927 के अंदर जब दिल्ली प्रपोजल्स हुई तो उसके अंदर भी जो है वो इत्तेहाद की बात थी कि मुसलमान अगर जो है वो सेपरेट इलेक्ट्रेट को इख्तलाफी चीज़ों को छोड़ दें तो फिर जो है वो इत्तेहाद होने की सूरत हाल हो सकती है। तो 1927 तो उनके मुतालिक उनके ख्यालात क्या है, तो उनके ख्यालात के मुतालिक
سید حسن ریاض، ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے پاکستان ناگزیر تھا. اس کے اندر جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قائد اعظم بھی 1930 تک جداگانہ ملک کے حق میں جو ہے وہ ذہن بنا چکے تھے، لیکن 1930 سے 1940 تک وہ لوگوں کو اس بات پہ تیار کرتے رہے کہ بیسیکلی مسائل کا حل جو ہے وہ سیپریٹ اسٹیٹ کے اندر ہے. تو یہ مختلف جو ہے وہ لوگوں کے خیالات، جس کے اندر ہندو، جس کے اندر جو ہے وہ انگریز، جس کے اندر مسلمان، خاص طور پہ جن کا اپنا مسئلہ تھا، تو ان کے خیالات کہ ان کا خیالات کیا تھے. اس بیس کے اوپر جو ہے وہ مسائل کا حل اس چیز کے اندر نظر آتا ہے کہ دو حصوں میں ملک کو جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے تو لوگوں کے مسائل جو ہے وہ حل ہو سکیں گے، مسلمانوں کے بھی اور ہندوؤں کے بھی. کیوں؟ جب مسلمان جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوں گے تو لازمی طور پہ ہندو بھی جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوں گے، اور جب یہ دونوں قومیں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوں گی تو جو حکومت کر رہا ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوگا. تو اس بیس کے اوپر ہر ایک کا مسئلہ کس طرح کر کے حل ہوتا ہے کہ اگر ان کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے تو صورتحال ہے کہ ہر بندہ اپنی جگہ پر مطمئن، انگریز یہاں سے چلا جائے بات ختم، مسلمان جو ہیں ان کو اپنا ملک دے دیا جائے، ہندوؤں کو جو ہے ان کے پاس بقایا جو ہے وہ انڈیا رہ جائے، ہر بندہ جو ہے اپنی اپنی نیشنز کے اوپر جو ہے وہ حکومت کرے اور یہی معاملات جو ہے وہ چلے. چلیے، پاکستان ریزولوشن 27th اینول سیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ، جس کا جو ہے منٹو پارک لاہور کے اندر اس کا انعقاد ہونا تھا. ہندوؤں نے، انگریز نے اس بات کی کوشش کی کہ یہ اجلاس نہ ہو سکے. اس کی وجوہات بیسیکلی اگر اس اجلاس کی جو ہے وہ ڈیٹس دیکھی جائیں، 23 مارچ 1940، بیسیکلی اس کی ڈیٹس جو ہے وہ 22 سے 24 ہیں، تو ہم 23 صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس دن جو ہے وہ ریزولوشن پاس ہوا. تو اگر 22 مارچ کو دیکھا جائے تو اس سے پہلے 1937 کے اندر الیکشن ہوئے، اس الیکشن کے اندر ہندوؤں کی حکومت بنی، مسلم لیگ کو وہ اکثریت نہ مل سکی جس کے متعلق ان کا خیال تھا، یعنی ان کی 108 سیٹس تھیں آؤٹ آف 492. مسلم لیگ کے پاس جو ہے مسلمانوں کے پاس صرف 3 منسٹریز تھیں، جبکہ ہندوؤں کے پاس جو ہے وہ 8 منسٹریز تھیں. اب قائد اعظم جب لوگوں کا جو ہے وہ مائنڈ پریپیئر کرتے تو قائد اعظم کا جو ہے وہ ایک سٹانس تھا، اور وہ سٹانس یہ تھا کہ جب انگریز یہاں سے چلا جائے گا، ہندو اپنی میجورٹی کی بیس کے اوپر حکومت کرے گا. کیوں؟ انگریز جائے گا تو اس کا ویسٹرن ڈیموکریٹک سسٹم آ چکا، ویسٹرن ڈیموکریٹک سسٹم ہی چلے گا، تو ہندو اپنی میجورٹی کی بیس کے اوپر جو ہے وہ یہاں حکومت کرے گا، تو ان کے لیے مسلمان جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھیں گے، مسلمانوں کے لیے مسائل ہی مسائل ہوں گے. اب یہ جو ہے سینیریو یہ 1937 کے الیکشن کی صورت میں کسی حد تک جو ہے وہ پورا ہوا کہ حکومت ہندوؤں کی ہوئی، مسلمان مینورٹی میں تھے، لیکن ایک جو ہے مسلمانوں کے لیے پلس پوائنٹ تھا، اور وہ پلس پوائنٹ جو ہے انگریز ابھی سپرویژن میں اوپر موجود تھا. تو ان حالات کے اندر جو مسلمانوں نے مسائل فیس کیے، انہوں نے بہت حد تک مسلمانوں کا جو ہے وہ مائنڈ کلیئر کیا کہ مسائل کا حل کس کے اندر ہے، اور یہی حکومت جو 1937 کے اندر بنی، یہی حکومت جو ہے وہ دسمبر 1939 کے اندر ختم ہوئی. یعنی اس ریزولوشن یا پاکستان ریزولوشن کے اجلاس سے تقریباً 3 ماہ پہلے تو لوگ جو ہے وہ اپنے حد تک اپنے مائنڈ کو بالکل کلیئر کر چکے تھے کہ مسائل کا سلوشن جو ہے وہ بیسیکلی ڈویژن کے اندر ہے. اب انگریز بھی اس چیز کو سوچتے ہیں، ہندو بھی اس چیز کو سوچتے ہیں کہ یہ جو اجلاس ہونا ہے، اس اجلاس کے اندر وہ جو پچھلے معاملات ہیں ان کے اثرات اس کی بیس کے اوپر کچھ ڈیسیژن ہوں گے، تو اس بنا کے اوپر اجلاس ہو ہی نہ. انہوں نے اس بات کی کوشش کی سب سے پہلے جو ہے وہ یہ بات کہ تقریباً 8000 روپیز کے قریب جو ہے اس کا کرایہ مانگ لیا گیا، اس وقت کا 8000. منٹو پارک لاہور، حالانکہ منٹو پارک کا جو ہے اس وقت کوئی آبادی بھی کوئی نہیں تھی جیسے آج جو ہے موجود ہے. اسی طرح جو ہے وہ جب یہ کام نہ ہوا تو پھر صورتحال جو ہے وہاں پانی چھوڑ دیا گیا تاکہ جو ہے وہ نہ ہو سکے. لیکن مسلمانوں نے، آل انڈیا مسلم لیگ نے تمام مشکلات سے گزرتے ہوئے اس اجلاس کو جو ہے وہ کرنے کا ارادہ پروگرام بنایا. قائد اعظم 21 مارچ 1940 کو فرنٹیئر میل کے ذریعے لاہور پہنچے. قائد اعظم کراچی سے. قائد اعظم کو جو ہے ویلکم کہا گیا. ریزولوشن جو ہے اجلاس
27 اینول سیشن 22 مارچ سے 24 مارچ تک منعقد کیا گیا، جس کے اندر 23 مارچ کو مولوی فضل حق نے ایک ریزولوشن پیش کیا جس کو یونینیمسلی اپروو کیا گیا، جس کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک کلیئر گول تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ چاہتے کیا ہیں، مسلمانوں کے مسائل کے سلوشن کے لیے حل کیا ہے۔ وہ جو ہے ریزولوشن جو ہے وہ آگے آئے گا۔ اس سے پہلے جو ہے 22 مارچ کو قائد اعظم کی پریزیڈینشل ایڈریس، خطبہ استقبالیہ آپ بھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سمجھتے ہوں گے کہ بیسیکلی جو ہے جب بھی کوئی اجلاس ہوتا ہے تو کوئی ایسا شخص جو کہ اجلاس کے مقاصد بیان کرتا ہے یا جو کہ اجلاس کی یا جو ہے وہ اپنی تقریر کے ذریعے کوئی پروگرام ہے تو اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ طے کرتا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کی ڈائریکشن کیا ہے۔ وہ اس خطبہ استقبالیہ کے اندر اپنی کچھ رپورٹس بھی دیتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آگے ڈائریکشن بھی طے کرتا ہے۔ تو قائد اعظم کا بھی جو ہے وہ خطبہ استقبالیہ 22 مارچ 1940 کو ہوا، اور قائد اعظم کے جو ہے اس کے مین پوائنٹس کچھ یہ تھے کہ مسلم by any definition of the word are a nation and possess their separate culture, social and religious system and sound traditions۔ دنیا کی کوئی بھی ڈیفینیشن لے لے، مسلمان جو سے ہیں وہ ایک سیپریٹ نیشن ہے۔ اس کی بیسس کیا ہے کہ ان کا سیپریٹ کلچر ہے، ان کے سوشل میٹر، ان کے ریلیجس سسٹم، ان کے جو ٹریڈیشنز ہیں پرانے، یہ تمام جو سے ہیں وہ دوسروں سے فرق ہیں۔ اس بیس کے اوپر اگر ہم دنیا میں کہیں بھی اس بات کو لے جائیں اور کہیں بھی ہم مسلمانوں کی کیفیت کو بیان کریں تو ہر ایک کا یہ بیسیکلی سیپریٹ نیشن ہے۔ یعنی قائد اعظم نے جس چیز کو یہاں ہائی لائٹ کیا وہ ٹو نیشن تھیوری کو تھا کہ مسلمان جو سے ہیں وہ ایک سیپریٹ نیشن ہے، ہندو جو سے ہیں وہ ایک سیپریٹ نیشن ہے۔ اس بیس کے اوپر جو ایک نیشن کے رائٹس ہونے چاہیے وہ اس کو ملنے چاہیے۔ قائد اعظم کا جو ہے وہ ابتدا اس چیز سے تھی۔ The subcontinent is not one country and Hindu-Muslim issue is an international issue. It is not an issue of communal nature. ہندو جو سے وہ مسلمانوں کے آل انڈیا مسلم لیگ کو کمیونل پارٹی کہتے ہیں، مسلمانوں کو جو ہے وہ کمیونل کمیونٹی بیسیکلی کہتے کہ یہ تو بیسیکلی کمیونل سسٹم جو ہے وہ چاہتے ہیں۔ کمیونل سے مطلب مراد کمیونٹی سے، اور کمیونٹی کچھ افراد کا جو ہے وہ گٹھ چکا۔ تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا کہ کمیونٹی سے مراد تو جو ہے وہ کچھ افراد ہوتے ہیں، بیسیکلی یہ کچھ افراد کا معاملہ نہیں، یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، ایک بڑی تعداد جو ہے اس کا مسئلہ ہے، اور اس کو جو ہے وہ ایک کمیونل نیچر کا میٹر نہ لیا جائے بلکہ اس کو ایک انٹرنیشنل ایشو لے کے اور اس کے سولوشن کے لیے جو ہے وہ سوچا جائے۔ تیسری بات قائد اعظم نے جو ہے اس کے اندر اس کے ایشو کے متعلق جو ہے بیان کیا کہ کیا جو ہے اس ایشو کے سولوشن کا جو ہے وہ طریقہ کار ہے۔ تو the solution of the problem lies in the creation of more than one states in the South Asia۔ اس کا حل جو ہے وہ نظر یہ آتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر ایک سے زیادہ جو ہے وہ اسٹیٹس بنا دی جائیں، مطلب یہ کہ سب کانٹیننٹ کو ڈیوائڈ کر دیا جائے اور ڈویژن کے بعد ایک حصہ جو ہے وہ انگریز کہتے ہیں ہندو کے پاس رہ جائے اور ایک حصہ جو ہے وہ مسلمان کو دے دیا جائے۔ The rights of the Muslim will be unsaved in undivided India۔ مسلمانوں کے جو ہیں وہ رائٹس انڈیوائڈیڈ انڈیا کے اندر جو ہے وہ سیف نہیں ہے۔ مسلمانوں کے رائٹس جو ہیں وہ اس وقت ہی سیف ہوں گے جب مسلمانوں کے لیے ایک سیپریٹ اسٹیٹ جو ہے وہ بنائی جائے گی۔ اب یہ ساری باتیں قائد اعظم نے کرنے کے بعد صرف یہ نہیں کہ ہم نے ایک خیال پیش کر دیا، اب اس خیال کو مل کے جو ہے وہ عملی جامہ پہنائے، بلکہ قائد اعظم نے اس کے لیے کچھ دنیا کی مثالیں دی کہ جب ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو دنیا نے ان کے حل کیا نکالے ہیں۔ تو قائد اعظم نے جو ہے وہ مثالیں دی اور قائد اعظم نے کہا ان مثالوں کے مطابق اس کا جو ہے وہ حل نکالا جائے۔ تو قائد اعظم نے جو مثال دی کہ the Iberian Peninsula was divided into Spain and Portugal۔ اسپین اور پرتگال کے اندر جو ہے وہ آئیبیرین پینسولا کو جو ہے اسپین اور پرتگال کے اندر جو ہے وہ تقسیم کیا گیا، اور ان کے جو ہے وہ ڈویژن کے رزلٹ کے اندر اسپین بنا اور پرتگال بنا۔ اور پھر قائد اعظم نے جو بڑی مثال تھی وہ یونائٹڈ کنگڈم کی تھی کہ یونائٹڈ کنگڈم سے آئرلینڈ جو ہے وہ علیحدہ ہوا یو کے سے۔ وہ اسپیس کے اوپر بڑی مثال کہ انگلینڈ وہ یہاں اس ٹائم بیٹھا ہے حکومت کرنے، اسی نے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ تو اس بیس کے اوپر جو ہے وہ قائد اعظم نے انہی کی مثال دی کہ آپ کے علاقوں میں بھی تو یہ کام ہو رہا ہے کہ آئرلینڈ کو جو ہے وہ علیحدہ کیا گیا،
सेपरेट किया गया. आयरलैंड जो है वो इसी बेस पे वजूद में आया. इसी तरह चेकोस्लोवाकिया की जो है वो मिसाल दी. तो आपने कहा इसी तरह अगर बर्रे सगीर के अंदर भी जो है वो पार्टीशन करती जाए तो कौन सी कोई नई बात है. ये मसाइल तो दुनिया के अंदर होते हैं और मसाइल का हल जो है वो इस अंदाज में किया जाता है. यही हल जो है वो यहाँ देखा जाए. चलिए, इसकी बेस के ऊपर कायदे आजम का ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस, इसी को जो है वो आगे लेके चलते हुए 23 मार्च को मौलवी फजल हक शेर बंगाल ने जो है वो रेजोल्यूशन एक पेश किया. रेजोल्यूशन यानी कुछ अपने मुतालबात, रेजोल्यूशन करारदाद जिसका हम तर्जुमा करते हैं. तो अपने मुतालबात जो है वो कुछ पेश किए और उन मुतालबात को मौलवी फजल हक ने जो है वो पेश किया. उन मुतालबात को अगर देखा जाए, चलिए, तो रेजोल्यूशन जो एक करारदाद जो है वो पेश की गई लोगों के सामने. उसके अंदर जो सी चीज थी कि द कॉन्टिजेंस यूनिट्स इन डिफरेंट एरियाज टू बी रीडिमार्केटेड एज सच दैट मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट बी एस्टेब्लिश एज इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट्स. कि जो मुत्तसिल इलाके हैं, कॉन्टिजेंस मिले हुए इकट्ठे, इन डिफरेंट एरियाज टू बी रीडिमार्केटेड, उसको जो है वो दोबारा हदबंदी की जाए. रीडिमार्केटेड की जैसे वो क्या जरूरत, यानी कि अगर मुत्तसिल इलाके हैं लेकिन कोई प्लस माइनस कोई छोटी मोटी है तो उस प्लस माइनस को जो है वो रीडिमार्केशन उसकी की जाए. और जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके हैं और जो कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो है मौजूद हैं उनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दी जाए. पहला जो है मुसलमानों का मुतालबा. दूसरा, नो स्कीम अदर देन पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट विल बी एक्सेप्टेड. सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन के अलावा कोई भी जो है स्कीम अब वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी. बड़ी जो है पहले होती नहीं, ये काम कर लिया जाए, ये काम कर लिया जाए, ये काम कर लिया जाए, ये तरीकेकार जो है. लेकिन अब जो है वो सारे मामला जो है उनको आजमाया जा चुका. अब सिर्फ और सिर्फ जो है वो पार्टीशन का हल जो है वो सामने नजर आता है और कोई हल जो है वो मौजूद नहीं है. इस बिना के ऊपर नो स्कीम अदर देन पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट विल बी एक्सेप्टेड. After the partition, the rights of the Muslim minority will be protected and suitable arrangement will be made for this purpose. Partition हो जाए तो उसके बाद सूरत हाल क्या होगी. मेजॉरिटी के लिए तो एक हल जो है वो निकाल लिया कि मुसलमान जो है जहां मेजॉरिटी में है उनको एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाए. लेकिन जहां मुसलमान मिनॉरिटी में है, बहुत से सूबे ऐसे हैं जहां मुसलमान मिनॉरिटी में, उनके लिए क्या सूरत है, उनके लिए कोई सूटेबल अरेंजमेंट किया जाए. और वो सूटेबल अरेंजमेंट ये किया गया कि उनको इस बात का जो है वो इख्तियार दिया गया कि वो मिनॉरिटी इलाकों से जो है वो माइग्रेट करके मेजॉरिटी इलाकों में आ जाए. और यही जो है वो इख्तियार हिंदुओं को भी दिया गया कि जहां हिंदू जो है वो मिनॉरिटी में है वो जो है माइग्रेट करके हिंदू मेजॉरिटी इलाकों में चले जाए. तो इस बेस के ऊपर ये जो है वो तीन रेजोल्यूशन, तीन खास तौर पे बेसिक पॉइंट थे. पहला पॉइंट तो जो है वो फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट स्टेट इन द नेम ऑफ पाकिस्तान. सेकंड, कि इसके अलावा डिवीजन के अलावा कोई और स्कीम जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी. और तीसरी चीज, जहां मुसलमान जो है वो मिनॉरिटी में है उनके लिए कोई सूटेबल अरेंजमेंट, और वो सूटेबल अरेंजमेंट मैंने आपको बताया माइग्रेशन का. इस रेजोल्यूशन को जितने लोग थे इजलास के अंदर, किसी ने भी जो है उससे इख्तलाफ नहीं किया, यूनानिमसली जो है उसको अप्रूव किया गया. मैंने आपको ये बताया कि 1937 के इलेक्शन के बाद जो इसका एक पॉजिटिव पहलू था, वो पॉजिटिव पहलू ये था कि मुसलमानों की एक ज़हन साजी हो चुकी थी कि जब अंग्रेज यहां से चला जाएगा, हुकूमत
ہندو کی ہوگی میجورٹی کی بیس کے اوپر تو مسلمانوں سے کیا سلوک ہوگا. ابھی تو انگریز موجود ہے 1937 کے اندر, تو مسلمانوں نے جو ہے وہ بہت سے مسائل فیس کیے. ان مسائل کی بیس کے اوپر اس کا جو پازیٹیو پہلو تھا, مسلمان ایک جو ہے وہ معاملے پر جو ہے وہ پہنچ چکے تھے کہ مسائل کا حل جو ہے وہ ڈویژن میں ہے. تو اس بیس کے اوپر جتنے لوگ موجود تھے انہوں نے یونینیمسلی اس بات کو اپروو کیا کہ یہ ریزولوشن جو ہے وہ ٹھیک ہے, یہ ہمارا مطالبہ ہے, اس مطالبے کو جو ہے وہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے, دور دراز تھے, انہوں نے اپنے خطوط جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ کو جو ہے وہ لکھے اور اس کی فیور میں انہوں نے جو ہے وہ اپنی رائے دی. جیسے پنجاب سے مولانا ظفر علی خان تھے, اسی طرح سردار اورنگزیب خان, اسی طرح جو ہے قاضی محمد عیسیٰ, سر عبداللہ ہارون آئی چودھری گڑھ جو ہے وہ بمبے سے, سی پی سے سید عبدالرؤف شاہ, اسی طرح جو ہے بہار سے محمد اسماعیل, مدراس سے عبدالحامد خان, اور یو پی سے ذاکر علی چودھری. یہ سارے جو ہے انہوں نے بیسیکلی اس ریزولوشن کی فیور کے اندر انہوں نے جو ہے اپنی رائے جو ہے وہ دی. اس کا ایکٹ ریئیکشن اگر دیکھا جائے ہندوؤں کی طرف سے, تو ہندو تو پہلے ہی جو ہے وہ اس کے مخالف تھے, ڈویژن کے مخالف. وہ تو ہمیشہ جو ہے اس بات کے اوپر انڈیوائیڈڈ انڈیا ہونا چاہیے, انڈیوائیڈڈ انڈیا ہونا چاہیے, اس کا جو ہے وہ ہمیشہ بات کہتے تھے. تو ہندوؤں نے اس کو جو ہے وہ کنڈمڈ کیا اور انہوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ کہتے ہیں سیریس کریٹیسائز کیا اس کو. ان کا کہنا یہ تھا کہ بیسیکلی مسلمان جو ہیں وہ ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں. دھرتی ماتا کو نام جو ہے وہ دھرتی ماتا دیتے ہیں, تو دھرتی ماتا کو, اپنی ماں کو جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات ہے. تو اس بیس کے اوپر انہوں نے اس کو جو ہے وہ کریٹیسائز کیا, بلکہ انہوں نے جو ہے ایک مذاق بنا لیا کہ دیکھیں جی چھوٹی سی تعداد ہے مسلمانوں کی, اٹھے ہیں اور اٹھ کے جو ہے وہ پاکستان بنانے چلے ہیں. انہوں نے جو ہے ایک پاکستان ریزولوشن جو ہے وہ, تو ابتدا کے اندر اس کا نام جو ہے وہ لاہور ریزولوشن تھا, لیکن جب انہوں نے مذاقاً اس کو پاکستان ریزولوشن کا نام دیا تو مسلمانوں نے بھی سوچا بیسیکلی ہے تو یہ پاکستان کے لیے, تو اس کو نام جو ہے وہ پاکستان ریزولوشن ہی دے دیا جائے. تو ہندوؤں کے دیے نام کو مسلم لیڈرز نے جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا. چلیے, تو ہندوؤں کا ریئیکشن. اگر ہم مسلمانوں کے ریئیکشن کی بات کریں, اول تو مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد پاکستان ریزولوشن کے اندر اس کی فیور میں جو ہے وہ ووٹ دے چکی تھی. لیکن اگر ہم مسلمانوں کے بعض ان لوگوں کو بھی دیکھیں کہ جن کی رائے جو ہے وہ اس کے مخالف تھی, تو وہ کچھ علماء جو ہے وہ لوگ تھے. اور علماء بھی ہم نے جو ہے وہ پیچھے پڑھا کہ دارالعلوم دیوبند کے جو ہیں وہ ان کی پولیٹیکل ٹرینڈ جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا. ایک پولیٹیکل ٹرینڈ جمعیت علماء ہند کے نام سے تھا, ایک جب پولیٹیکل ٹرینڈ جو ہے جمعیت علماء اسلام یا پاکستان کے نام سے تھا. تو جو لوگ جو ہے وہ جمعیت علماء ہند کے جو ہے وہ پروموٹر تھے وہ یونائٹڈ انڈیا کی بات کرتے تھے, اور جو کہ دوسرے تھے وہ جو ہے وہ ڈویژن آف انڈیا کی بات کرتے تھے. تو اس کے اندر جو ہے جو علماء کی ایک تعداد جو ہے وہ اس کے مخالف تھی, لیکن بہت بڑی ایک تعداد جو ہے جو کہ جمعیت علماء پاکستان یا جمعیت علماء اسلام وہ اس کے جو ہے وہ فیور میں بھی تھے, اور انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اس تحریک میں حصہ بھی لیا, جس کے نام جو ہے مولانا شبیر احمد عثمانی, مولانا ظفر احمد انصاری اور مولانا اشرف علی تھانوی, جنہوں نے جو ہے وہ پاکستان بننے کی تحریک کے اندر بھی جو ہے وہ حصہ لیا. ریئیکشن آف دا برٹشرز کا اگر ریئیکشن دیکھا جائے کہ برٹشر اس کے متعلق جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, کیونکہ تیسری بڑی نیشن جو ہے وہ, تو انہوں نے کوئی خاص ریئیکٹ نہیں کیا. برٹشرز کا جو ہے وہ بیسیکلی یہی صورتحال تھی کہ کچھ چھوٹی چھوٹی خبریں ان کے اخبارات کے اندر آ گئیں انگلینڈ میں کہ پاکستان کہتے ہیں سب کانٹیننٹ کے اندر ایک ریزولوشن جو ہے وہ پاس ہوا ہے جو کہ ایک سیپریٹ اسٹیٹ کی جو ہے وہ بات کرتا ہے. چھوٹی چھوٹی خبریں, انہوں نے کوئی خاص اس کے اوپر جو ہے اپنا ریئیکشن نہیں دیا. اس کی اگر ہم امپورٹنس کی بات کریں لاہور ریزولوشن کی, کہ آخر اس کی کیا امپورٹنس ہے, کہ اس امپورٹنس کو آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں, تو کیا چیز, تو دا پاکستان ریزولوشن ایونچولی ڈیسائیڈ دا فیوچر آف دا سب کانٹیننٹ. یہ بیسیکلی سب کانٹیننٹ کے فیوچر اس کے متعلق جو ہے ایک فیصلہ تھا. اس کے لیے جو ہے وہ خاص طور کے اوپر اگر پہلا پوائنٹ دیکھا جائے تو مسلم یونٹی. مسلمان جو ہے وہ اپنی اس ایک سوچ کی بنا کے اوپر تمام جو ہے وہ متحد ہوئے 1940 کے ریزولوشن کے اندر, اور وہ اس سیپریٹ اسٹیٹ جو ہے وہ بنایا جائے. آل انڈیا مسلم لیگ کا پلیٹ فارم جو ہے انہوں نے بیسیکلی یوز کیا اپنے اتحاد کے لیے.
کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے ایک گول جو ہے وہ متعین ہوا, اور وہ گول کیا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ آف اے سیپریٹ اسٹیٹ ان دا نیم آف پاکستان. تو پہلی چیز جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے تمام مسلمان جو ہے وہ اکٹھے ہوئے. دوسری بات, تمام مسلمانوں کا گول جو ہے وہ ایک ہوا, اور گول جو ہے وہ پاکستان بننے کے متعلق تھا. ان کا جو ہے آبجیکٹو مقصد جو ہے وہ ایک ہوا, اور وہ تھا پاکستان بننے کے لیے. اس بیس کے اوپر مسلمان بھی متحد, ان کا گول بھی جو ہے متحد. اور جو چیز ایک اور تھی کہ جو پاکستان کی بنیاد تھی, اسٹرینتھن آف ٹو نیشن تھیوری, قائد اعظم نے بھی جو ہے اپنی تقریر کے اندر اسی کو جو ہے وہ بیس بنایا. اسی طرح پاکستان ریزولوشن کے اندر جو چیز بنیاد ہے وہ بھی یہی ہے, ٹو نیشن تھیوری. تو اس بیس کے اوپر اسٹرینتھن آف ٹو نیشن تھیوری, دو قومی نظریہ مزید جو ہے وہ اجاگر ہوئی کہ مسلمان اور ہندو دو سیپریٹ نیشن ہیں, ان کے مسائل کا سلوشن وہ ہوگا تو مسائل جو ہے وہ حل ہوں گے. بیس آف ڈیمانڈ آف پاکستان, بعد میں جو 1947 کے اندر پاکستان بنا تو اس کی بیس, اس کی بنیاد جو ہے وہ یہی پاکستان ریزولوشن تھا. انکریز دا پاپولیرٹی آف دا مسلم لیگ. مسلم لیگ کی جو ہے وہ جب مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ اتنے جو ہیں وہ مسلمان اکٹھے ہوئے تو لازمی بات ہے اس کی پاپولیرٹی انکریز ہوئی بڑی تیزی سے جو ہے اس کی پاپولیرٹی. اور اس کا جو ہے وہ رزلٹ 1945-46 کے الیکشن کے اندر جو ہے وہ واضح ہوا کہ پاپولیرٹی اس کی جو ہے وہ کہاں تک پہنچی. اسی طرح جو ہے وہ اگر دیکھا جائے انکریز دا پاپولیرٹی آف قائد اعظم, جو آل انڈیا مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ تھے قائد اعظم محمد علی جناح, ان کی جو ہے پاپولیرٹی بھی, بلکہ ان کی پاپولیرٹی کو نہ صرف جو ہے مسلمان ایکسیپٹ کرتے بلکہ ہندو بھی جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے لگے. اور گوپال کرشن جو ہے ان کی جو ہے یہ مشہور جو ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ when our India is given independence it would be because of Mr. Jinnah. ہندوستان بھی تو جو ہے ہندو بھی تو جو ہے وہ انڈیپینڈنس چاہتے تھے انگریز سے, آزادی چاہتے تھے انگریز سے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ بیسیکلی جو ہے اگر کبھی بھی ہندوؤں کو جو ہے وہ آزادی ملی, انڈیا کو جو ہے وہ آزادی ملی انگریز سے, تو وہ محمد علی جناح, قائد اعظم محمد علی جناح کی بنا پر جو ہے وہ ملے گی. کیوں؟ قائد اعظم محمد علی جناح کا کہنا یہ تھا کہ انگریز کو یہاں سے جانا چاہیے, پہلا قدم تو یہ. دوسری بات, وہ جانے سے پہلے پاکستان جو ہے وہ بنائے. کیوں؟ اگر ہندوؤں کے ہاتھ میں پاکستان بنانے کا معاملہ آیا تو وہ کبھی بھی جو ہے بننے نہیں دیں گے. تو اس بیس کے اوپر قائد اعظم کی کوششیں انگریز کے جانے کی بھی تھی, قائد اعظم کی کوششیں جو ہے وہ پاکستان بنانے کی بھی تھی. تو اسی کے بعد اسی کا رزلٹ جو ہے وہ ہندوؤں کی آزادی تھی. تو کنکلوژن, ڈیو ٹو دس ریزولوشن the dispersed manpower of Muslim were united. Due to Pakistan resolution, Muslim League won the election 1945-46. 1945-46 کا الیکشن, جس کے اندر بیسک پوائنٹ ہی یہ تھا, بیسیکلی مسلمانوں کا آل انڈیا مسلم لیگ کا لوگو ہی یہ تھا کہ پاکستان بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے. تو جب بننے کی بات جو ہے وہ ہوتی تو اس وقت رزلٹ کیا صورتحال ہے کہ اگر تو بننا چاہیے تو آل انڈیا مسلم لیگ کو ووٹ دیں, اور اگر نہیں بننا چاہیے تو کسی اور جماعت کو. تو اسی بیس کے اوپر مسلم لیگ نے تقریباً جو ہے وہ 92% پروونشل اسمبلی کے اندر جو ہے وہ اکثریت حاصل کی, اور اسی طرح جو ہے وہ سینٹرل اسمبلی کے اندر 100% مسلم لیگ سیٹس کے اوپر آل انڈیا مسلم لیگ. تو اسی کی بیس کے اوپر 3 جون 1947 کا پلان بنا, اور اسی پلان کی بیس کے اوپر پاکستان جو ہے وہ بنا. تو اگر ہم جو ہے وہ پاکستان بننے کی بنیاد ساری میں, تو یہ پاکستان ریزولوشن ہے کہ یہ ایک گول جو ہے ملا, اور اسی گول کے اوپر مسلمانوں نے جو ہے وہ محنت کی, آل انڈیا مسلم لیگ نے محنت کی, اور اسی گول کی بیس کے اوپر 1945-46 کے الیکشن جو ہے ون کیے. اور انگریز کو یہ سوچنے پہ مجبور ہونا پڑا کہ اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ ڈویژن کی بات کرتی ہے, تو انگریز کو جو ہے اس کا پھر ڈیسیژن لینا پڑا, اور اس ڈیسیژن کی بیس کے اوپر 1947 کے اندر پاکستان جو ہے وہ بنا. چلیے بیٹا, آج ہماری جو ہے وہ یہی ٹاپک تھا. کل جو ہے پھر ہم اگلا جو ہے وہ دیکھیں گے. کوئی بات کرنی ہے آپ لوگوں نے تو کیجئے, نہیں تو پھر ہم جو ہے وہ بس کریں. کوئی بات پوچھنی ہے تو بیٹا کوئی بات ہے؟ چلیں چلیں ٹھیک ہے بیٹا, پھر آپ لوگ نو سر. ٹھیک ہے بیٹا, ٹھیک ہے. پھر السلام علیکم. کل انشاءاللہ جو ہے وہ کل دیکھیں گے دوبارہ. ٹھیک ہے, خدا حافظ. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ سر.